بہت پہلے سے جب وہ یہاں فتنہ ہندوستان میں آیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ سمجھانا چاہیے، بات کرنا چاہیے، تو علماء کرام نے اس کو تو بہت پہلے سے 86 سے کوشش کری۔ پھر ساؤتھ افریقہ میں حضور محدث کبیر ہیں، حضور تاج الشریعہ ہیں، اور وہاں اس کو آنا تھا اور مناظرہ ہونا تھا، بات چیت ہونی تھی، آؤ۔ تو وہ شخص وہاں آیا اور وہاں ہنگامہ ہوا، گولی چلی۔ پھر اس نے یہی کہا کہ میں جان بچانے کے لیے بھاگا۔ تو میں نے بہت پہلے میں نے کہا تھا، آج میں وہی بات پھر کہتا ہوں کہ یہ لوگ بھی وہاں موجود تھے، تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر بھی موجود تھے، اور انہوں نے کوئی بلڈ پروف جیکٹ نہیں پہن رکھی تھی، لیکن احقاق حق، ابطال باطل کے لیے میں نے جب بھی کہا تھا اور آج کہتا ہوں کہ اگر گولی تو گولی، اگر توپ کا گولا بھی چھوٹتا تو یہ وہاں ڈٹے رہتے، جمے رہتے، کیونکہ انہوں نے حضور مفتی اعظم ہند کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور ان کا دیدار کیا اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ تو حضور مفتی اعظم ہند کا دور جنہوں نے دیکھا بھی، سنا بھی آپ نے کہ جب ابتلا کا عالم تھا لوگوں میں اور لوگ نقل مکانی کر رہے تھے، ہندوستان سے ملک چھوڑ چھوڑ کے لوگ جا رہے تھے، حضور مفتی اعظم ہند ضعیف ہیں، دیکھنے میں بظاہر بالکل ضعیف ہیں، اور لوگ ان سے آ کے عرض کر رہے ہیں کہ حضور چلے چلیے، یہاں چلے چلیے، پرانے شہر چلیے، ہندوستان چھوڑ دیجئے، پاکستان چلیے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ اگر یہ اعلیٰ حضرت کی درگاہ یہاں سے لے جاؤ تو میں چلا جاؤں گا، اگر یہ مسجد یہاں سے لے جاؤ تو میں چلا جاؤں گا۔ تو ان کو لوگوں نے بہت کچھ چاہا کہ وہ یہاں سے ہٹ جائیں، لیکن وہ ہٹے نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مٹا دیا تھا، اور وہ اس کے مظہر تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حقیقتاً وہ غم سے پاک اور ڈر سستی سے پاک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو بندے اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی صدر عصمت میں ڈھانپ لیتا ہے، اور وہ اس کا ایسا مظہر ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، کسی کا خوف نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگوں سے وابستہ رکھے اور ان کے نقش قدم پر چلائے، اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر چاہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے، صدقی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بیر معروف و سری معروف دے بے خسری، حق میں گنجنے دے با صفا کے واسطے، بہرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، ملفا کا صدقہ کر غم کو فرا دے حسن صاحب الحسن اور ابو سعید سابزہ کے واسطے، قادری کر قادری رت قادری یوم اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قادری کر قادری رت قادری یوم اٹھا، قدر قادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقا سے دے رزق حسن، بن جائے رزاق اصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا ستا صالح منصور رکھ دے، حیات دین وحی جاں فضا کے واسطے، تور عرفان و علو و حمد حسن و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد وہا کے واسطے، بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر، لیک دے دادا بھکاری بادشاہ کے واسطے، آنے دل کو
روزیہ دے روئے ایماں کو جمال شاہ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق امتماع کے واسطے حب اہل عہد دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس الدین بدر العلا کے واسطے میں خادم آل رسول اللہ کر کرتے آل رسول مقتدیٰ کے واسطے نور ایمان نور قبر و حشر دے حسین احمد نوری لقا کے واسطے احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے احمد و احمد کر ہمیں میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے بحر جیلانی میاں لطف عطائے خاص ہوں نور کی سرکار سے حصہ گدا کے واسطے یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رکھ درکشا ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے مسلک احمد رضا کے باغیوں سے دور رکھ شیر حق اچھے میاں اسجد رضا کے واسطے کراتا ہم کو ضیاء علم دین مصطفیٰ قدوت العلماء ضیاء المصطفیٰ کے واسطے سرکار عنایہ کا دے عین عمل اخوین